اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گال بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا۔ نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائی کی جاتی ہے فراہم۔ تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے۔ RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 9390610436 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما مختلف مذاہب کے ذمہ داران، ارباب علم و دانش، اساتین ملت، خواتین ملت، عزیزان گرامی قدر، ہم سب سیو ڈیموکریسی کے اس عظیم الشان اجلاس میں شریک ہیں۔ مسلم متحدہ کونسل MMC کی جانب سے یہ تاریخ ساز اجلاس آج منعقد ہوا ہے۔ اس اجلاس کے انعقاد میں مسلم متحدہ کونسل MMC کے تمام رفقا کی بڑی محنتیں، بڑی کاوشیں شامل ہیں۔ بالخصوص الحاج عبدالرزاق پیرزادہ صاحب اس اجلاس کے روح رواں ہیں۔ یہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج کا یہ خوبصورت اجلاس منصہ شعود میں آیا ہے۔ آپ سب الحاج عبدالرزاق پیرزادہ صاحب کے لیے دعا کریں کہ یہ صحت اور تندرستی کے ساتھ طویل عمر پائیں اور ملک اور ملت کی خدمات انجام دیتے رہیں۔ اصل خطاب تو ہمیں پروفیسر صاحب سے سماعت کرنا ہے۔ میں آپ حضرات کے درمیان چند لمحات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ہمارا ملک بڑا عظیم ملک ہے۔ دنیا کے نقشے میں 200 سے زیادہ ممالک نظر آتے ہیں۔ ایک سے بڑھ کر کے ایک ممالک ہے، ایک سے بڑھ کر کے ایک ملک ہے، مگر ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بار بار کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں بھارت جیسا خوبصورت ملک آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ ہمارے اپنے دیش کی شان، ہمارے اپنے دیش کی عظمت، ہمارے اپنے دیش کا مقام مرتبہ بالکل جدا ہے۔ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اور گجرات سے لے کر آسام اور بنگال تک اس ملک میں رہنے بسنے والے کروڑوں ہندوستانی اس ملک کی عظمتوں پر ناز کرتے ہیں۔ یہ ایک جمہوری ملک ہے، ڈیموکریٹک کنٹری ہے۔ اس ملک کی عظمتوں کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ میں آپ سب کی بھی توجہ چاہوں گا اور اسٹیج پر تشریف فرما جتنے ذمہ داران ہیں ان کی بھی توجہ چاہوں گا کہ ہمارے اپنے دیش کی کوئی مثال نہیں لا سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج سے 1400 سال قبل مدینہ منورہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے۔ امام حاکم بڑے محدث اپنی مستدرک میں یہ روایت لاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان خطاب فرما رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ خطاب کرتے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کی طرف اپنے دستے مبارک سے اشارہ کیا اور اشارہ کر کے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اے صحابیو سنو، مجھے ہندوستان سے وفا کی اور محبت کی خوشبو اور ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی ہم سب کے لیے کتنی اہمیت کا حامل و مالک ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ملک سے وفا کی خوشبو آ رہی ہے۔
محبت کی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے تو ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، یہ ممکن ہے، مگر حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات غلط ہوں گے، یہ ناممکن ہے۔ حضور نے فرما دیا یہاں محبت ہے تو محبت ہوگی، یہاں وفا ہے تو وفا ہوگی۔ کل بھی محبت تھی، آج بھی محبت ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس ملک میں صبح قیامت تک محبت باقی رہے گی، اس لیے کہ یہ ملک اللہ والوں کا ملک ہے، یہ ملک صوفی سنتوں کا ملک ہے، یہ ملک مہاویر کا ملک ہے، یہ ملک خواجہ غریب نواز کا ملک ہے، نظام الدین محبوب الہی کا ملک ہے، بندہ نواز کا ملک ہے، ہاشم پیر کا ملک ہے، یہ ملک کبیر داس کا ملک ہے، یہ ملک بسون نا کا ملک ہے، یہ ملک ٹیپو سلطان کا ملک ہے، یہ ملک مہاتما گاندھی کا ملک ہے، پنڈت جواہر لال نہرو کا ملک ہے، سبھاش چندر بوس کا ملک ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کا ملک ہے، اور یہ ملک 125 کروڑ ہندوستانیوں کا ملک ہے۔ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ہندوستانی ہیں۔ قسم خدا کی میں مسلمان ہوں، سوامی جی بیٹھے ہوئے ہیں لنگایت دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، پروفیسر رام پنیانی ہندو ہیں، فادر بیٹھے ہوئے ہیں کرسچن ہیں، ہم ہندو مسلم سکھ عیسائی یہ چاروں اپنے اپنے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، مگر میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں دنیا میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں سینہ تان کے کہتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں، میں سینہ تان کے کہتا ہوں کہ میں انڈین ہوں۔ ہمیں ہمارے دیش پر، ہمارے دیش کی عظمتوں پر بڑا ناز ہے، مگر کیا کریں، بہت سارے لوگوں کی اسے نظر لگ گئی ہے، نفرتوں کا ماحول بنا ہے، عداوتوں کا ماحول، فرقہ پرستی۔ آپ دیکھیں ہمارے اپنے ملک کی شان و عظمت کو کیسے مجروح کیا جا رہا ہے، بہت بڑے پلاننگ کے تحت ہمارے اپنے ملک کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نفرتوں کے اس ماحول کو ختم کرنے کے لیے، ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے، فرقہ پرستی کے خاتمے کے لیے، جمہوریت کے تحفظ کے لیے ہم سب کو متحد ہو کر کے آگے آنا پڑے گا۔ ہم چاہیں گے کہ اس ملک میں رہنے بسنے والے 125 کروڑ ہندوستانی پیار، محبت، اخوت سے رہیں۔ ہمیں نفرت نہیں چاہیے، ہمیں پیار چاہیے، محبت چاہیے، اخوت چاہیے، احترام چاہیے۔ ہمارا دیش آزاد ہوا، آزاد ہونے کے بعد سارے ہندوستانی خوش تھے کہ اب اس ملک میں خوشحالی رہے گی، اس ملک میں پیار محبت پروان چڑھیں گے، اس ملک میں ایک دوسرے کا احترام ہوگا۔ انگریز چلے گئے، نفرت ختم ہو گئی، انگریز چلے گئے، عداوت کدورت ختم ہو گئی۔ آزادی ہند کے بعد سب کے سب بڑے خوش تھے اور یہی ماحول بنا ہوا تھا۔ اس لیے یہاں رہنے بسنے والے ہندوستان میں مسلمانوں نے 2 نیشن تھیوری کی بھی مخالفت کی تھی، 2 قومی نظریے کی بھی مخالفت کی تھی۔ جو اس ملک سے جانے والے تھے وہ چلے گئے، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم نے اس ملک میں رہنے کا فیصلہ کیا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ فیصلہ کیا، پیدا بھی یہی ہوئے، بچپن جوانی یہی گزری ہے، بڑھاپا یہی گزرا ہے، مرے پیدا بھی یہی ہوئے، مریں گے بھی یہی، دفن بھی یہی ہوں گے۔ ہم نے یہاں سے جانے کا فیصلہ قطعی طور پر نہیں کیا، ہم یہیں رہے۔ اب آپ آگے بڑھیں اور دیکھیں کہ اس ملک میں خوشحالی کا جو خواب دیکھا گیا تھا، اس خواب کو مہاتما گاندھی کے قاتل نے چکنا چور کر دیا۔ مہاتما گاندھی کا قتل ہوا، مہاتما گاندھی کو قتل کر دیا گیا، نتھو رام گوڈسے نے مہاتما گاندھی کو مار دیا۔ اس کے بعد سے دیکھیں کہ نفرتوں کا ماحول بڑھتا چلا گیا۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں بس یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سیو ڈیموکریسی کے حوالے سے اس ملک میں امن چاہتے ہیں، شانتی چاہتے ہیں، بھائی چارہ چاہتے ہیں، رسپیکٹ چاہتے ہیں، احترام چاہتے ہیں۔ ہم اس ملک کو مہاتما گاندھی کے ملک کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔
ہم اس ملک کو نتھو رام گوڈسے کی آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دیش مہاتما گاندھی والا دیش بنے, نتھو رام گوڈسے والا دیش نہ بنے. اور سیو ڈیموکریسی کے اس عظیم الشان پروگرام میں شریک ہونے والے ہزاروں کی تعداد میں ہندو مسلمان ہم سب مل کر آج کے اس پروگرام میں عہد کریں گے کہ ہم اس دیش کو کبھی نتھو رام گوڈسے کا دیش بننے نہیں دیں گے. یہ دیش ہمیشہ مہاتما گاندھی کا دیش رہے گا. یہ دیش ہمیشہ مہاتما گاندھی کا دیش رہے گا. اس کے لیے ہم سب کو مل کر کے جد و جہد کرنی ہے. سیف ڈیموکریسی کا یہ پروگرام ایک بیداری مہم کی حیثیت رکھتا ہے. ہمیں اس مہم کو آگے بڑھانا ہے. مسلم متحدہ کونسل MMC نے آپ کو دعوت فکر دی ہے. اس دعوت فکر کو آگے بڑھانا ہے. ہم ہندو مسلمان سکھ عیسائی پیار محبت سے رہیں, اپنائیت سے رہیں, اس لیے کہ ہمارا دیش گنگا جمنی تہذیب کا دیش ہے. ہمارا دیش بھائی چارے کا دیش ہے. ہمارا دیش محبت سے پہچانا جاتا ہے. ہمارا دیش پیار کے ذریعہ پہچانا جاتا ہے. میں بیجاپور شہر میں ضلع میں رہنے بسنے والے پڑوسی ضلع باگل کوٹ سے بھی بہت سارے لوگ آئے. ان سب سے بہت ساری بڑی تعداد میں ہمارے ہندو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. سارے اہل ایمان مسلمانوں سے سب سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہم سب احترام کے ساتھ رہیں. اس ملک کی جمہوریت کو بچانے کے کام میں لگیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو پیچھے آپ کے بینر لگا ہوا ہے سیف ڈیموکریسی کے حوالے سے, ہم نے اس بینر میں ہمارے دیش کے سنویدھان کا, کانسٹیٹیوشن کا پریمبل لکھا ہے. اور اس پریمبل کو آپ پڑھیے. یہ ہمارے اپنے دیش کی جان ہے. ہمارے اپنے دیش کا کانسٹیٹیوشن ہمارے دیش کی جان ہے. ہمارے دیش کا دستور ہمارے دیش کی جان ہے. بابا صاحب امبیڈکر نے اور ان کے ساتھیوں نے مل کر کانسٹیٹیوشن آف انڈیا بنایا, مرتب کیا. ہم سب مل کر آخری دم تک انشاءاللہ تعالی آخری دم تک ہم ترنگے کی حفاظت کریں گے, کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کریں گے, دیش کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے. اور اس دیش کے لیے جب بھی جان دینے کی ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلے ہندوستان کی عظمتوں کو بچانے کے لیے ہندوستان کا مسلمان سب سے آگے رہے گا انشاءاللہ تعالی. آپ سب وعدہ کرتے ہیں؟ جی آپ سب ہاتھ اٹھا کر کے ذرا سا گواہی دیجئے. جی ہم سب انشاءاللہ تعالی اس دیش کی حفاظت کے لیے آگے رہیں گے. یہ چند میری گزارشات تھی مسلم متحدہ کونسل کی پوری ٹیم کو. پھر ایک مرتبہ میں مبارکباد پیش کر کے بغیر کسی تاخیر کے پروفیسر صاحب کی خدمت میں ہمارے ناظم اجلاس گزارش کریں گے. اطمینان سے پروفیسر صاحب خطاب کریں گے, اطمینان سے خطاب کریں گے. آپ ہم سب ان کے خطاب سے مستفیض ہوں گے. بڑی تاریخی شخصیت, بڑی عظیم شخصیت. اس وقت یہ بغیر کسی ڈر خوف کے ہندوستان میں ان لوگوں میں شامل ہیں جو حق بولتے ہیں, سچ بولتے ہیں, حق بولتے ہیں, سچ بولتے ہیں. ان میں ان کا اپنا شمار ہے. آپ انہیں سنیں گے, آپ یوٹیوب پر, ٹی وی پر, چینلز وغیرہ پر آپ دیکھتے رہے ہیں, سنتے رہے. آج یہ ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں. میں خود اپنی جانب سے MMC کی پوری ٹیم کی جانب سے پروفیسر صاحب کا استقبال بھی کرتا ہوں, خیر مقدم بھی کرتا ہوں. اور آپ کے لیے ہم نے کوئی ٹائم نہیں رکھا جی, اس لیے میں پروفیسر صاحب سے پہلے آ گیا کہ آپ بالکل آزاد ہیں. آپ جتنا سنانا چاہیں گے, آج بیجاپور کے لوگ آپ کو دل کھول کر کے سننا چاہیں گے. آپ خطاب کریں گے, آپ کا خطاب ہم سنیں گے. پھر آپ سب کے لیے MMC کی جانب سے آج کھانے کا بھی نظم کیا گیا ہے, خواتین کے لیے بھی کھانے کا نظم ہے. اور آپ کو میں بتاؤں, ہم نے ہمارے ہندو بھائیوں کا خیال کرتے ہوئے کھانا جو بنایا ہے وہ ویجیٹیرین ہے. کھانا جو بنایا ہے وہ ویجیٹیرین ہے. ہم سب آج ویجیٹیرین کھائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور کوئی بھی یہاں سے کھانا کھائے بغیر نہیں جائے گا انشاءاللہ. نہیں جائے گا نا انشاءاللہ تعالی, کوئی بھی کھانا کھائے بغیر نہیں جائے گا. آپ آرام سے بیٹھیے, رات ہماری ہوگی اور بات پروفیسر صاحب کی ہوگی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی میں ناصر سر سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور پروفیسر صاحب کو مدعو کریں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ.